حرمت اور عظمت کا مہینہ ذی الحج اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمتوں سے ایک مرتبہ ہمیں پھر عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو ایک نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے اور اپنی محبت عطا فرمانے کے لیے کسی مہینے کو فضیلت والا بنا دیا، کسی دن کو فضیلت والا بنا دیا، کسی رات کو فضیلت والا بنا دیا، کسی عشرے کو فضیلت والا بنا دیا، کسی گھڑی کو، کسی ساعت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنا دیا، تاکہ انسان میرے قریب ہو سکے اور میری محبت حاصل کر سکے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے پہلے عشرے میں جس قدر نیک اعمال محبوب ہیں، فرمایا کہ اس قدر اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ چنانچہ اس ماہ ذی الحج میں اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی۔ اس عشرہ میں تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم بھی فرمایا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرہ کے جو پہلے 9 دن ہیں ان میں روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اس عشرہ کے پہلے 8 دنوں میں جو شخص روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کو ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور جو 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ ہے، فرمایا جو شخص اس 9 ذی الحج کو روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال سابقہ اور 1 سال آئندہ کے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ اور اس کا جو 10واں دن ہے، 10 ذی الحج، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کے ہاں جو عمل سب زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تحلیل جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کی جائے۔ یہ تحمید، تحلیل اور تکبیر 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی صبح نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک اس وقت تو پڑھنا اس کا واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں ہر وقت اپنی زبان پر یہ تحلیل اور تکبیر اور تحمید جاری رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ حتیٰ کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بازاروں میں آتے جاتے، اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے، دن رات ان دنوں میں اس کا خوب اہتمام فرماتے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ان چند دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ذی الحج کا جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ، یہ بہت ہی فضیلت والا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خاص طور پر روزوں کا اہتمام اور تسبیح و تحلیل کا اہتمام یہ ہمیں خوب کرنا چاہیے۔ اور اس کی جو ہر رات ہے، فرمایا کہ رمضان مبارک میں آپ کو شب قدر طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن اس عشرہ کی ہر رات جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے اور اپنی محبت سے نوازنے کے لیے یہ کیسا خوبصورت عشرہ اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اس عشرہ میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اسی کے ساتھ مخصوص ہیں،
اسی ماہ ذی الحج کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس میں سے پہلا خوبصورت ترین عمل وہ حج ہے جو کہ انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں یہ عظیم عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس سے اس عشرہ کی فضیلت اور شان ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے اندر رکھی ہے۔ اور دوسری بات کہ اسی عشرہ میں اللہ رب العزت نے ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سے قربانی کا مطالبہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار محبت ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ مجھے اپنا محبوب بنائے، اور میری محبت کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہو تو یہ میری راہ میں اس کو قربان کرنا سیکھ لے۔ تو یہ جو ایک عمل ہمیں دیا گیا کہ تم جانور کے گردن پر چھری چلاؤ، تو یہ دراصل ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز سب زیادہ محبوب ہے تو وہ اپنی جان اور مال اور اولاد ہے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور دوسری طرف ہماری خواہشات ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں زندگی گزارنے کے طور طریق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو قربانی کا حکم دیا ہے، عمل تو قربانی کا یہ ہے کہ ہم ایک جانور لیں اور اس پر چھری چلا دیں، لیکن حقیقت میں جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات پر چھری چلانا سیکھیں، ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں آنے والے احکامات اور آنے والے طور طریق ہم ان پر جو ہے وہ چھری چلانا سیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہمارے دوستوں کا، ہماری اولاد کا، ہمارے چاہنے والوں کا، یا جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خود اپنے نفس کی خواہشات ہیں، اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہی ہے تو قربانی کا یہ عمل ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر محبت اور ہر پسند کو قربان کرنا سیکھ لو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماہ ذی الحج جو کہ نہایت عظمتوں اور حرمتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم خوب اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں، اور یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کو نہایت ذوق اور شوق اور جذبے کے ساتھ بجا لائیں، اور اس کی جو روح ہے وہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تقوی اور طہارت والی زندگی گزاریں گے، جو اللہ چاہیں گے وہ اختیار کریں گے، اور جو اللہ نہیں چاہیں گے اس کو ترک کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى